सामीन तस्वीर प्रोग्राम के तहत पेश है डॉक्टर तारिक तमकीन का लिखा उर्दू दस्तावेजी फीचर किश्तवाड़ी जाफरान की तारीखी अहमियत। जम्मू से तकरीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर सरसब्ज व शादाब जंगलों के दामन में आबाद जिला किश्तवाड़ की सरजमीन हर वक्त दावत नजारा देती रहती है। यहाँ रंग बदलते मौसमों का एहसास देर तक दिल के दरवाजे पर छीड़ करता रहता है। वो चाहे गर्मियों की धूप में बारिश की हल्की हल्की बूंदों का एहसास हो या चाहे सौंधी सौंधी खुशबू का एहसास, पतझड़ के मौसम में दरख्तों से गिरने वाले पत्तों का एहसास हो या चाहे महकती हुई हवाओं का एहसास, यहाँ का हर एहसास एक मौसम है। यहाँ का हर मौसम एक एहसास है। खासकर बर्फीले पहाड़ों से आने वाले हवा के ठंडे ठंडे झोंके जाफरान के फूलों का बदन चूमकर ऐसे चेहरों को छूकर गुजर जाते हैं। यहाँ गुमा होता है कि जैसे माँ ने जलते माथे पर अपना हाथ रख दिया हो। जंगल जंगल उड़ने वाले सब मौसम और हवा का सब्ज दुपट्टा तेरे नाम। तारीखी एतबार से किश्तवाड़ की सरजमीन ज़माने कदीम ही से मशहूर व मारूफ रही है। यहाँ हर दौर में बड़े बड़े शायर, अदीब, दानश्वर और मौल्लिम पैदा होते रहे हैं, जिनके जलाए हुए मोहब्बतों के चिराग आज भी अपनी आन बान और शान के साथ रोशन हैं। चिनाब के बदन को छूकर आने वाली हवाएं इस बात की दलील पेश करती हैं कि जिला किश्तवाड़ जाफरान, नीलम और जीरे के सबब आलमी सतह पर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। खासकर यहाँ का जाफरान आलमी मंडी में अपनी खुसूसियात की बिना पर इनफिरादी हैसियत रखता है। किश्तवाड़ के जाफरान का जिक्र हिंदू मजहब की मशहूर व मारूफ किताब सभा परवा महाभारत में भी आया है। महाभारत में किश्तवाड़ को लोहित मंडल के नाम से याद किया गया है। लोहित मंडल संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके माने जाफरान की खेती वाला इलाका है। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि किश्तवाड़ का शुमार डीवी गिरद की 11 रियासतों में होता है और सिवाय किश्तवाड़ के ऐसी कोई रियासत नहीं थी जहां जाफरान की खेती होती थी। यही वजह है कि महाभारत में किश्तवाड़ को लोहित मंडल के नाम से ताबीर किया गया है। और ये भी एक तारीखी हकीकत है कि किश्तवाड़ में जाफरान की खेती वाले इलाके को आज भी मंडल ही कहा जाता है। इस बारे में हमें मजीद तफसीलात देते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के मशहूर मारूफ तारीख नवीस जनाब DS शर्मा ने बताया, मंडल एरिया जो है ये किश्तवाड़ में केसर की पैदावार के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। तकरीबन जितना भी किश्तवाड़ में केसर पैदा होता है वो इसी मंडल एरिया में पैदा होता है। वैसे भी केसर दुनिया में स्पेन, ईरान, सिसिली, कश्मीर में पामपुर और किश्तवाड़ में मंडल के मकामात पर पैदा इसकी खेती होती है, ये पैदा होता है। किश्तवाड़ का केसर कश्मीर के केसर से बढ़िया है। ये हम ही सिर्फ नहीं कहते हैं बल्कि तुर्की जहांगीरी में बादशाह जहांगीर ने भी इसका जिक्र किया है और उसमें उसने लिखा है कि किश्तवाड़ का केसर कश्मीर के केसर से उम्दा है। इसके अलावा भी गैजेटियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका जिक्र आया है और उसमें लिखा है कि ये सुपीरियर है। तो वैसे हकीकत में
یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین کیسر جو ہے وہ اسپین میں پیدا ہوتا ہے اور وہاں پر تقریباً اس کی کھیتی 70% کے قریب ہے، اور باقی جگہوں پر جو کیسر پیدا کیا جاتا ہے یہ اس سے کچھ کم ہلکا سا ہے، کچھ کم پیداوار ہے۔ کشمیر کے کیسر اور کشتواڑ کے کیسر میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹیکنیک اپنائی جاتی ہے اس کو پیدا کرنے کی، اور خاص طور پر اکتوبر کے مہینے میں جو پھول چنے جاتے ہیں کیسر کے، تو ان پھولوں سے کیسر کو نکالنا اور اس کو سکھانا صحیح ڈھنگ سے، تو وہ ٹیکنیک کشمیر میں الگ ہے اور کشتواڑ میں الگ ہے۔ یہاں پر ایک ایک پھول سے کیسر نکالا جاتا ہے اور اس کو 3 شکلوں میں سکھایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کو ایک ٹھیک ڈھنگ سے ترتیب میں رکھا جاتا ہے، اس کو پیچھے جو سفید اس کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو مروڑا جاتا ہے، اس کو ترلا کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ سفید حصے کو کاٹ لیا جاتا ہے اور جو ریڈ کلر ہے، لال رنگ کا ہے، وہ جو ہے اسے علیحدہ طور پر سکھایا جاتا ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے اس کو لچھا کہتے ہیں، یعنی کیسر جتنا بھی پھول میں سے نکلتا ہے اس کو بغیر کسی ارینجمنٹ کے سکھایا جاتا ہے اور اس کو لچھا کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑھیا اس میں کوالٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ ہے ترلا، اس لیے کیونکہ اس میں نہ کوئی مکس ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دھوکہ بازی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال کیسر کشتواڑ میں تقریباً 5000 سال پہلے مہابھارت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب ارجن نے کشمیر کو فتح کرنے کے بعد جموں کے دیویگرت جس کو کہتے تھے اس کے 11 راجاؤں میں سے کشتواڑ کا اس کو اس وقت نام لوہت منڈل تھا، تو لوہت منڈل کو بھی فتح کیا، تو لوہت کیسر کو کہتے ہیں، اور مہابھارت میں اس کا جو ذکر ملتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ 5000 سال پہلے کشتواڑ کے منڈل ایریا میں کیسر پیدا ہوتا تھا اور آج بھی پیدا ہوتا ہے، اور لوہت منڈل میں سے لوہت لفظ تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن منڈل اس وقت بھی موجود ہے، اور اس کا جو میڈیسنل ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کئی دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی لذیذ کھانوں میں جیسے میٹ ہے، حلوہ ہے، یا دوسری کوئی مٹھائیاں ہیں ان میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے اس کی ایک تو خوشبو بڑھتی ہے اور یہ بڑی طاقت والی چیز ہے۔ ایک کیسر کی جو تری ہے تو اس کو اگر آپ منہ میں چبائیں تو سارا منہ جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، یہ اس کی ایک خاص پہچان ہے کہ یہ اصلی کیسر ہے، کہیں نقلی تو نہیں۔ اس کے علاوہ کشمیری قہوے میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کئی طرح کے پکوان جو ہیں اس سے بنائے جاتے ہیں۔ تو کیسر کی پیداوار اس وقت تقریباً 5 کوئنٹل کے قریب یہاں کشتواڑ میں پیداوار ہے، اور اس کی قیمت جو ہے اس وقت 10 گرام تقریباً 1000 روپیہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کیسر کے ساتھ اسی پھول میں ایک دوسرے رنگ کے وہ تریاں بھی ہوتی ہیں جس کو سیفرنین کہتے ہیں، وہ ہم لوگ اسے پٹی کہتے ہیں، وہ بھی سکھا کر بیچی جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیسر کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ ایڈلٹریشن میں ماہر ہیں وہ اس کو رنگ دے کر کیسر کے مونگرا قسم کی کوالٹی جو ہے اس میں ملا دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو کیسر کے بارے میں آج کل کیسر کی کھیتی میں کچھ کمی آئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ بڑی محنت سے یہ کام کرتے تھے، لیکن پچھلے 8-10 سال میں
बारिश की कमी की वजह से इसको काफी नुकसान पहुंचा और कई खेत जो हैं वो केसर के जो गुलियां होती हैं, जो इसका बीज होता है, वो जाया हो गया, जिसकी वजह से इसकी पैदावार में कमी आ गई। और लोग जो हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर जो है वो किसी न किसी तरह से इसका बीज जो है बाहर से मंगाकर किश्तवाड़ में तकसीम करा लें। वैसे भी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की गई है और कुछ लोगों को कुछ मुआवजा भी मिला है, लेकिन हर तरह की इमदाद जो दी जानी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर ये कदम उठाए और बाहर से कहीं से जहां से भी ये अवेलेबल हो तो ये बीज, ये गुलियां जो हैं ये मुहैया की जाए, ताकि लोग फिर से इस खेती को अपने अरूज पर पहुंचा सकें। आलमी मंडी में किश्तवाड़ के जाफरान को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। जीटी वाइन ने 1839 में जिला डोडा की सियाहत के दौरान अपने सफरनामे में किश्तवाड़ के जाफरान के बारे में लिखा है कि कश्मीर का जाफरान खसूसियात के लिहाज से किश्तवाड़ के जाफरान से कमतर है। बहरकैफ जाफरान को दुनिया भर में मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। हिंदी में इसे केसर, बोटेनिकल दुनिया में क्रोकस सैटिवस, अंग्रेजी में सैफरान, कश्मीरी में कौंग और अरबी जबान में जाफरान कहा जाता है। किश्तवाड़ के अलावा जाफरान की पैदावार ईरान और पामपुर कश्मीर में भी होती है, मगर इसके बावजूद भी किश्तवाड़ का जाफरान आलमी सतह पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ का जाफरान दीगर जगहों से पैदा होने वाले जाफरान के मुकाबले में कदरे बेहतर है। इसका सबसे बड़ा तारीखी सबूत तारीख रशीदी में देखने को मिलता है। तारीख रशीदी में किश्तवाड़ के जाफरान को बड़ी खूबसूरत तारीफ पेश की गई है। मिर्जा हैदर तुगलक, जो कि बाबर का चचाजाद भाई था, ने तारीख रशीदी में किश्तवाड़ के जाफरान की खुसूसियात बयान करते हुए लिखा है कि किश्तवाड़ का जाफरान कश्मीर के जाफरान से उम्दा और पुरतासीर है। इसके अलावा तारीख किश्तवाड़ में मौलवी हशमतुल्लाह लखनवी ने भी किश्तवाड़ के जाफरान की उम्दा खुसूसियात की तारीफ की है। शोबे जोग्राफिया के सीनियर स्कॉलर डॉक्टर माजिद हुसैन, जिनका ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से है, ने भी अपनी किताब जम्मू एंड कश्मीर जोग्राफिया में किश्तवाड़ के जाफरान को उम्दा करार देते हुए इसकी खुसूसियात बयान की है। इसके अलावा शोबे जोग्राफिया और शोबे नबातात के मुतअद्दिद स्कॉलर्स ने किश्तवाड़ के जाफरान की आला क्वालिटी के बारे में लिखा है। खासकर प्रोफेसर शाज शर्की, डॉक्टर जावेद खतीब और सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद शफी मुगल ने जाफरान पे काम करते हुए किश्तवाड़ के जाफरान को कश्मीर से बेहतर करार दिया है। इन तीनों स्कॉलर्स का रिसर्च पेपर बउनवान पॉसिबिलिटीज ऑफ सैफरान कल्टीवेशन इन डिस्ट्रिक्ट डोडा सिस्टमैटिक जोग्राफिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में शाया होकर महफूज हो चुका है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि किश्तवाड़ में जाफरान की पैदावार दीगर जगहों के मुकाबले में कम होती है, मगर इसकी क्वालिटी दुनिया भर में सबसे आला दर्जा की करार पाई है। किश्तवाड़ में जाफरान की पैदावार को मजीद वुसअत देने के लिए रियासती हुकूमत ने सैफरान डेवलपमेंट नाम से एक सेल कायम किया है। हमने इस बारे में जिला किश्तवाड़ के सैफरान डेवलपमेंट ऑफिसर मोहतरम सतीश कुमार भगत से बात की तो उन्होंने हमें बताया, किश्तवाड़ के सैफरान की क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, ये आम लोग कहते हैं, लेकिन इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। इसकी सुपीरियर होने की वजूहात बिल्कुल अलग थलग सी हैं। वो ये है कि इसमें एक तो फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है और इसका कलर बहुत अच्छा है। अगर हम कश्मीर और किश्तवाड़ के जाफरान को हम कंपेयर करें तो किश्तवाड़ के सैफरान को हम सून आफ्टर हार्वेस्टिंग सेपरेशन करते हैं फ्लावर्स की, इसका स्टिग्मा अलग कर देते हैं, जिसको असली सैफरान के बना देता है। अक्सर हमारे इस किश्तवाड़ के जाफरान को बाहर रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में सुपीरियर तस्वर किया गया है, प्रूव किया गया है, और यहां तक कि बाहर हमें दिल्ली में भी इसको ग्रेड 1 ही इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब यहां पर
زعفران کے لیے گورنمنٹ کافی کوششیں کر رہی ہیں کہ زعفران کی اس چیز کو کافی بڑھاوا دیا جائے، لیکن زعفران کشتواڑ کا ہم لوگوں کو یعنی سیفران ڈیولپمنٹ آفیسر کشتواڑ کی طرف سے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں کہ وہ پرانی اس پریکٹس کو کیسے ریپلیس کریں، اس کو کیسے جدید ترین کی طرف ہم لائیں۔ اس کے لیے ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، اور اویئرنیس مکمل طور پہ دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے سیڈ کی سلیکشن کیسے کرنی چاہیے۔ اس میں 3-4 گریڈز قسم کا سیڈ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم زمیندار کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو اس کا گریڈ ہوتا ہے کارمز کا لیس دین 5 گرام، پھر ہوتا ہے 5 سے 8 گرام کا، اور پھر ہوتا ہے 8 گرام سے زیادہ، اور 15 گرام سے بھی زیادہ کے سیڈ کارمز ہمارے پاس آتے ہیں۔ جو لیس دین 5 گرام کا جو سیڈ کارم ہے یہ پہلے سال میں پھول نہیں دیتا ہے۔ اس کو جب ہم پلانٹ کرتے ہیں، سو کرتے ہیں، تو یہ پہلے سال دوسرے سال صرف کارم ہی ڈیولپ ہوتا ہے، وہ پھول نہیں دے پاتا ہے۔ 5 سے 8 سال کا سیڈ بھی پہلے سال میں بامشکل سے کہیں پھول دے دیتا ہے، ورنہ یہ بھی اگلے سال تک ڈیولپ ہو کر اگلے سال ہی پھول دے دیتا ہے۔ لیکن جو 8 گرام سے زیادہ اور 15 گرام سے زیادہ کے جو گریڈ کے سیڈ کارمز ہیں، یہ باضابطہ طور پر پہلے ہی سال پھول دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زمیندار کو یہ تو سمجھا دیتے ہیں کہ ایک ہی بیڈ میں ایک آپٹیمم سائز کا کارم سو کر لینا چاہیے، تاکہ وہ فرسٹ ایئر کے لیے ہمیں پوری طرح سے پھول دے دیں، اور جو چھوٹے قسم کے ہوتے ہیں ان کو دوسرا نرسری کی شکل میں ہم سو کرواتے ہیں، پلانٹ کرواتے ہیں۔ جب سوئنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم زمیندار کو باقی ان پٹس کی بھی جانکاری دے دیتے ہیں، جیسے ایک ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے ریکمینڈڈ ڈوز آف فرٹیلائزر ہے، اور وہ فرٹیلائزرز بھی ان کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس میں فرٹیلائزر یوریا 7.20 kg پر کنال، ڈایا 6.60 kg پر کنال، اور ایم او پی 4.15 kg پر کنال لگائیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر سیفران ڈیولپمنٹ سیکشن کشتواڑ، ہمارے پاس جب بھی کوئی زمیندار آتا ہے ہم ان کو اکثر اس کی جانکاری دیتے ہیں، اور جب بھی فارمر کوئی پرابلم لے کر آتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس سیڈ کہیں تو خراب ہوا ہے، بتائیے اس کو ہم ٹھیک کیسے کریں، تو اکثر ہمیں کشتواڑ میں کم از کم 10-12 سال سے پہلے کچھ پرابلمز آئی تھی کارم راٹ ڈیزیز کی۔ تو کارم راٹ ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی، پیچھے کم از کم 10-12 سالوں سے کوئی پیڈ اور ان پیڈ اویئرنیس کیمپس کیے جا رہے ہیں، اور زمیندار کو پوری جانکاری دی جا رہی ہے، سیڈ ٹریٹمنٹ کروایا جا رہا ہے، جس میں سیڈ ٹریٹمنٹ میں ہم کاربینڈازم اور جس میں کاپر آکسی کلورائڈ یا ڈائتھین M45 مناسب ریشو میں ان کو سولوشن بنوا کر ہم ان کو کہتے ہیں کہ سیڈ کو ڈپ کرو اور فار فیو منٹس، اس کے بعد نکال کے اس کو شیڈ میں ڈرائی کر کے وہ پلانٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کافی دیکھا کہ ہم نے کم از کم مور دین 90% ہم نے اس ڈیزیز پر کنٹرول ہم کر چکے ہیں۔ تو کارم راٹ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے سے کیا ہوا ہے کہ ایک تو نقصان زمیندار کا کم ہوا، اور اب دھیرے دھیرے سے یہ ایریا اب دوبارہ پروپیگیٹ ہو رہا ہے، ملٹیپلائی ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور ایریا ایکسپینشن ہو رہی ہے، اور یہ باقی زمیندار اس چیز کو دیکھ دیکھ کر ایسا ہی کر رہے ہیں۔ زمینداروں کو ہم اکثر باقیوں کو بھی یہی میسج دے دیتے ہیں کہ آپ زعفران کی کاشت کو بڑھاوا دے دو، آپ بھی اس کو لگاؤ، اچھی طرح سے لگاؤ۔ پیچھے چند سالوں میں ہم نے کچھ ٹرائلیں یہاں پر ٹریڈیشنل ایریاز میں بھی دی اور نان ٹریڈیشنل ایریاز میں، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرائلز کافی کامیاب ہوئی ہیں، اور زمیندار اس سے کافی دیکھا دیکھی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو موجودہ دور میں اب ہمارے پاس گورنمنٹ نے ایک نیشنل سیفران مشن ایک دیا ہوا ہے، جس مشن کے تحت ہم نے سال 2011 میں ریجوینیشن یعنی ایریا ایکسپینشن میں ٹریڈیشنل سیفران گروئنگ ایریاز میں کم از کم مور دین 4500 فارمنگ فیملیز اس وقت کام کر رہی ہیں، جس میں سے ہم نے سال 2011 میں 101.20 کروڑ یعنی کہ 1,01,20,000 روپیہ بانٹا کم از کم 1980 لوگوں میں۔ 1980 لوگ اس قسم کے تھے جن کو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے صرف 2011 میں ہی ایک ایریا ایکسپینشن کیا تھا،
اور ان کو ہم نے ایز لیبر کمپوننٹ اتنا پیسہ بانٹا تھا. آج ہمارے پاس نہ صرف ٹریڈیشنل بلکہ نان ٹریڈیشنل ایریا سے بھی لوگ آ رہے ہیں سیفران کی جانکاری کے لیے, اور ہم برابر باہر کے علاقوں میں بھی جا کر سیفران کی جانکاری لوگوں کو دے رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے پچھلے اس 2011 سال میں باہر نان ٹریڈیشنل ایریاز میں بھی ٹرائلز دیے تھے, ڈیمانسٹریشن دیے تھے, اور وہ بھی کامیاب ہوئے. اب وہاں کی اور جو گرد و نواح پاپولیشن ہے نان ٹریڈیشنل میں, کافی دور کافی انٹیریئر ایریاز میں, اور وہ لوگ بھی اب آگے آ رہے ہیں اور زعفران کے لیے پوری طرح سے کمر کس کے کہ بھائی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. کشتواڑ کے مغربی علاقے میں آباد زیادہ تر گاؤں جن میں توند, ہڈیال, متا, پوچھال, ہٹا, بیڑا باٹا, گری نگر وغیرہ کی روزی روٹی زعفران کی کاشت سے جڑی ہوئی ہے. یہاں کے لوگ صدیوں سے اپنے روایتی انداز میں زعفران کی کھیتی باڑی کا کام انجام دیتے آئے ہیں. اس بارے میں ہمیں تفصیلات بتاتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا. میرا نام منشی رام ہے, میں ہڑیال بیمارناگ سے رہنے والا ہوں اور میں ایک سیفران گروور ہوں. ہر سال 5-7 کوئنٹل نکالتا ہوں, اس کو پھر دوسری جگہ لگاتا ہوں, اور ہر سال کی مجھے آمدنی اس سے کم مطلب لاکھ سے, کبھی لاکھ سے نیچے ہوتے, کبھی لاکھ سے اوپر بھی چلی جاتی. لیکن ہمیں سب سے جو پرابلم ہمیں مارکیٹنگ کی ہے, تو ہمیں یہاں مطلب ہم اگر یہاں لوکل میں بیچ دیتے ہیں تو اس کا ہمیں کم پیسہ ملتا ہے. اور یہاں کوئی ہماری سوسائٹی نہیں بنی ہے کہ جس کے تھرو ہم کسی سے ایجنسی سے بات کریں, تو ہم ویسے وہ بھی نہیں ہے. تو ہمارا مین یہی ہے کہ مارکیٹنگ کا ہمیں بہت پرابلم ہے. سیفران جو ہے کافی دیر سے یہ اس کی پروڈکٹ کشتواڑ میں خاص کر پوچھال میں ہے, تو اس کی جانکاری کے لیے یہ لوگ کافی اس میں وابستہ ہے, کافی دیر سے وابستہ ہے, چونکہ اس کی کاشت میں سال میں 2 دفعہ ہوتی. میں بھی اس کی کاشت کرتا ہوں, خود بھی میں اس کے بذات خود اس سے وابستہ ہوں. اچھے ڈھنگ سے اس کی جانکاری رکھتے ہیں اور ہم اس کے کاشت وغیرہ کرتے ہیں اور اچھے پھول سے گروتھ وغیرہ کر لیتے ہیں, تو اچھے پروڈکٹس وغیرہ آ جاتے ہیں. تو باقی رہا یہ کہ اس میں ہمیں اور بھی آگے جانکاری حاصل کرنی چاہیے تاکہ پروڈکٹس میں فائدہ ہو جائے, تو اس کی مارکیٹ میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. مشتاق شیخ, ثنا غلام علی شیخ, پراپر کشتواڑ. ہمارے یہاں اگر سیفران کی پیداوار دیکھی جائے جموں کشمیر میں, وہ بھی 2 ہی جگہ فیمس جگہ ہے, وہاں کشمیر پامپور اور یہاں ڈسٹرکٹ کشتواڑ. ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں کچھ چند ایریا ہیں, جیسے ہمارے ہائی ہڈیال 1 کی پنچایت ہے, ہمارا بیڑا باٹا کی پنچایت ہے, ہمارا یہاں ہٹا پچھال کی پنچایت ہے. ان میں یہ پیداوار ہے. عرص دراز سے یہاں بڑے لوگوں کا روز وسائل یہی ہے سیفران کا. اگر ذرا سے جموں کشمیر کی گورنمنٹ اس پر تھوڑا بہت سٹیپ اٹھائے تو یہاں کی جو سیفران اگانے والے کسان آسود حال ہو سکتے ہیں, ان کی اقتصادی حالات ٹھیک ہو سکتی ہے. یہاں ہمیں آئے دن سیفران کا بہت بڑا مشن ایگریکلچر کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلایا گیا تھا. اس میں کسان کو روٹنگ پلانٹیشن وغیرہ کا کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ملا. اب میری التجا ہے یہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے, یہاں کی وقت کی گورنمنٹ سے, اگر جتنا ہو سکے ان جگہ پر خیال دیا جائے تو یہاں زیادہ سے زیادہ پیداوار ہم کر سکتے ہیں. جو سیفران مارکیٹ یہاں ہے وہ نہ کے برابر ہے. میری التجا ہے اگر اس میں گورنمنٹ توجہ دے, وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کے ریٹس نکالے جائے تاکہ یہ کسان بھائی ہمارا اس کا اقتصادی حالات ٹھیک ہو. زعفران کی کھیتی میں مزید وسعت دینے کے لیے علاقہ ہازہ کے لوگ سرکار کی طرف سے قائم کردہ زعفران ڈیولپمنٹ سیل سے رابطہ رکھیں تو وہ زعفران کے کاروبار سے کافی حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں کشتواڑ عمدہ زعفران کے کاروبار کا ایک اور بڑا مرکز بن سکتا ہے.
अभी आप समाप्त कर रहे थे डॉक्टर तारिक तमकीन का लिखा उर्दू दस्तावेजी फीचर किश्तवाड़ी जाफरान की तारीखी अहमियत। पेशकश थी मंजूर अहमद गनाई की, माविन थे गुलाम रसूल आखून। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो भदरवा के स्टूडियोज में तैयार किया गया।